ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا صدق الله العظيم۔ محرم الحرام میں ہر انسان واقعہ کربلا کو یاد کرتا ہے۔ واقعہ کربلا کی حقیقت کیا ہے اور یہ واقعہ رونما کن عناصر کی وجہ سے ہوا، کن لوگوں نے نواسے رسول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے غداری کی، ان لوگوں کی تاریخ کیا تھی، اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو 7 دنوں میں مکمل تفصیل سے دلائل کے ساتھ مستند کتب کی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ واقعہ کربلا ایک ایسا المناک واقعہ ہے جو امت پر قیامت کی صبح تک ایک شرمندگی کا باعث ہے کہ اس امت نے اپنے ہی نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غداری کر کے ان کو شہید کیا، اور پورے اہل بیت کے ساتھ ان کے گھرانے کے بچوں کو بھی ذبح کیا، عورتوں کے ساتھ بھی بدسلوکی کی، اور ایسا المناک واقعہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے صبح تک کبھی پیش نہیں آیا، نہ آئے گا، کہ نبی کے نواسے کے ساتھ صرف 60 سالوں کے بعد نبی دنیا سے گئے، 60 سالوں کے بعد ایسی حالت میں نواسے رسول کو خود بلوایا، خط لکھ کے بلوایا، دعوت دی، اور آئے ہوئے مہمان کو تو ویسے ہی عزت کی جاتی ہے، لیکن وہ اپنی تاریخ بھی بھول گئے اور اسلام کی ہسٹری بھی بھول گئے، اللہ کا حکم بھی بھول گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور خون کی لاج بھی بھول گئے۔ تو اب یہ قیامت کی صبح تک جو ہے مسلمانوں کا ایک طبقہ جو ہے جو اس نسب سے تعلق رکھتا ہے، خاص طور پہ وہ اور پوری امت اس بات پہ افسردہ ہے، اور اس بات پہ غم کرنا، افسوس کرنا، اس بات پہ جو ہے اپنی شرمندگی کا اظہار کرنا، چاہے ہم وہاں تھے یا نہیں تھے، کہ یہ سارا واقعہ پیش آیا، اس پہ افسردہ ہونا یہ انسان کا فطری تقاضا ہے۔ یہ ہر مسلمان کو افسردہ بھی ہونا چاہیے اور اس بات پہ غمگین بھی ہونا چاہیے۔ اب پہلی تاریخ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو لوگ بلانے والے تھے ان کی نسبت کہاں تھی، نسب کہاں سے تھا، یہ آپ کو شاید کبھی پتہ نہیں چلا ہوگا۔ آپ بہت پیچھے چلے جائیں، 61 ہجری کو چھوڑ دیں، ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یمن کی طرف نجران ایک علاقہ ہے، اور اس کے قریب ایک یمامہ جگہ ہے، وہاں ایک قبیلہ بستا تھا اور اسے بنو تمیم کا قبیلہ کہا جاتا ہے، اور بنو تمیم کا قبیلہ بڑا لڑاکا قسم کا تھا، جنگجو قسم کا تھا، گنوار قسم کا تھا، اور اس کا دماغ اتنا موٹا تھا کہ اسے چیز کی سمجھ ہی جلدی نہیں آتی، اور پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے اور خون کی بازی لگا دیتے تھے، اور انہی میں سے ایک بندہ پیدا ہوا جسے مسلمہ کذاب کہا جاتا ہے۔ اس نے حضور علیہ السلام کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور وہ بڑا بدبخت انسان تھا، اور اس کے ساتھ لاکھوں لوگ اس کے قبیلے کے جمع ہو گئے۔ یہ قبیلہ ایسا لڑاکا قسم کا تھا کہ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی جب صحابہ گئے حضور علیہ السلام کی وصال کے بعد، تو 1200 صحابہ شہید ہو گئے ختم نبوت کے لیے، کہ تو نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آخر بڑی مشکل سے بہت تقدوں کے بعد، میں وہاں یمامہ کے قبرستان میں اس جگہ گیا ہوں، کئی بار گیا ہوں، 1200 صحابہ کی قبروں پہ ہم نے دعا بھی کی اور یہ ختم نبوت کی تجدید بھی کی۔ اب وہاں پر دیکھیے کسی مارکے میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے، بدر میں نہیں ہوئے، احد میں نہیں ہوئے، آپ دیکھیں نا، خندق میں نہیں ہوئے، 27 غزوات میں نہیں ہوئے، لیکن ختم نبوت کے لیے 1200، اور یہ تمیم کا قبیلہ تھا، بڑا لڑاکا قسم۔ آخر پھر اس قبیلے کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد اس قبیلے کو ایران کے بارڈر پر، جو ایران کا بارڈر تھا اور ایران فتح ہوا تھا، حضرت عمر نے فتح کیا تھا، اور وہ ایرانی تھے جو اس وقت زرتشت مذہب کے اور آتش پرست تھے، اور وہ مجوسی تھے،
اور وہ اندر شورشیں برپا کرتے رہتے تھے. تو 1500 سالہ آپ دیکھیے تاریخ ہے ایران کی اپنی. اب وہ اس کی بارڈر پہ اس قبیلے کو جا کے یہاں سے اٹھایا یمامہ سے. حضرت عمر نے کہا سارے یہاں سے چلو, اب تم بارڈر پہ یہاں پر جو ہے آباد ہو جاؤ. اب وہ جو ایران کا بارڈر تھا اس پر جو ہے اس قبیلے کو یوں آباد کر دیا کہ بارڈر محفوظ ہو جائے. یہاں ہی لڑاکا, انہوں نے لڑنا ویسے ہی ہے. یہ اگر ان کو بعض قبیلے ایسے ہیں پاکستان میں بھی آپ دیکھیں, اگر ان کو فارغ بٹھا دیں تو وہ آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں, اس لیے ان کو بزی رکھنا پڑتا ہے. تو اب حضرت عمر نے ان کو بزی رکھا کہ چلو یہ کافروں سے تو لڑتے رہیں گے ورنہ آپس میں ہی لڑیں گے. اب وہاں پہ ان کو آباد کیا تو وہی کوفہ کہلایا بعد. وہی کیا کہلایا, یہ آپ کو پتہ نہیں تھا نا. اب دیکھیں یہ تاریخ ہے. کوفہ میں پھر آہستہ آہستہ حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے میں وہیں سے لوگ اٹھے جن کو یہ عقیدہ دیا عبداللہ ابن سبا نے کہ علی خدا ہے, شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ, اللہ کی شکل میں زمین پہ اترے ہیں. نصیریوں کا عقیدہ آج بھی ہے, شام کے بارڈر پہ, ترکی کے بارڈر پہ اس طرح ہیں لوگ. تو انہوں نے کہا جی علی خدا ہے, اور انہوں نے ہی جو ہے اپنا گروپ بنایا اور 700 کی تعداد میں اور پھر اس سے زیادہ کی تعداد میں یہ لوگ مدینے پر چلے گئے. حج کے دنوں میں عثمان رضی کو شہید کر دیا. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی تو آپ کے ساتھ یہ 30,000 بندہ جمع ہو گیا. جب آپ کہتے معاویہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھائی علی سے کہ میں خلافت آپ کی مانتا ہوں, اور معاویہ نے خلافت کا اعلان نہیں کیا کبھی زندگی میں کہ میں خلیفہ ہوں علی کی زندگی میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں حضرت معاویہ نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ میں خلیفہ ہوں, علی نہیں خلیفہ. انہوں نے کہا میں علی المرتضیٰ کو خلیفہ مانوں گا, میرے چچا زاد بھائی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کا بدلہ تو لیں, پہلے قاتلین کو پکڑیں. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے میں پکڑتا ہوں. تو پھر آپ بیعت کرو گے؟ ہاں میں بیعت کروں گا. سب سے پہلا بیعت کرنے والا معاویہ آپ کے ہاتھ پہ ہوگا, لیکن میرا حق ہے کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کے قتل کا بدلہ لوں, آپ یا لیں یا مجھے لینا پڑے گا. تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے میں قاتلوں کو پکڑتا ہوں. قتل تو ایک بندے نے کیا ہوگا یا 2 نے کیا ہوتا ہے. جب علی کہتے تھے کہ قاتل ان میں سے دیکھو کون ہے, تو 30,000 بندہ تلواریں نکال لیتا تھا کہ ہم قاتل ہیں. اب اتنے بڑی تعداد کو کیسے جیل میں بند کریں یا قصاص میں قتل کریں. تو علی المرتضیٰ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھے کہ ایک بندے کو پکڑ نہیں سکتے تھے کہ وہ ایک اعلان پتہ ہی نہیں چلتا تھا, بلوائی تھے سارے. جیسے کسی جگہ مظاہرہ ہوتا ہے تو وہاں کیا پتہ چلتا, CCTV کیمرے تو اب ہیں. اب وہ بلوائی 30,000 کہتے تھے ہم قاتل ہیں. اب یہ شریعت کا قانون بھی ہے, ملکوں کا قانون بھی ہوتا ہے, بلوائی جہاں پر ہو, بلوا ہو جائے تو وہاں پر بہت سے مسئلے نہیں حل ہوتے. تو اسی طرح 5 سال گزر گئے. اب معاویہ اپنی جگہ ٹھیک, علی المرتضیٰ اپنی جگہ ٹھیک. معاویہ اس لیے ٹھیک کہ ان کے چچا زاد بھائی کا قتل مدینے میں ہوا تھا جو سیدنا عثمان بن عفان ہے رضی اللہ عنہ. اور علی اس لیے ٹھیک کہ وہ کہتے تھے کہ ابھی تھوڑا سا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے, یہ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لوگ ملے تھے وہ سارے یہی تھے تمیمی جو کوفے میں آباد ہوئے, اور یہ 30,000 سے زیادہ لوگ تھے. اچھا یہ لوگ نا حضرت علی کا نعرہ بھی لگاتے تھے اور حکم بھی اپنا چلاتے تھے. یہ آپ اگر ان کی تاریخ پوری ہسٹری پڑھیں, نعرہ بھی علی کا, حکم مرضی بھی اپنی. اچھا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلے حضرت عائشہ کے ساتھ جو جنگ ہوئی, جنگ جمل, اس میں بھی حضرت علی نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اور عائشہ صرف آئی تھی کہ بھائی دیکھو زبیر ہمارے ساتھ ہیں, طلحہ ہمارے ساتھ ہیں, تو آپ جو ہے نا یہ کریں کہ آپ مہربانی کر کے قاتلین کو پکڑیں اور ہمارے حوالے کریں. حضرت عائشہ نے کہا یہ عثمان غنی کا قتل ہوا ہے مدینے میں, حدیبیہ میں حضور نے بھی بیعت لی تھی سارے صحابہ سے کہ عثمان قتل ہوئے تو ہم ان کا بدلہ لیں گے, قرآن میں ہے سورہ فتح میں, تو آج بدلہ لیں. تو علی المرتضیٰ نے ابھی بات ہی کرنا چاہ رہے تھے, تاریخ اٹھا کر دیکھیں, انہی لوگوں نے اندر سے حملہ شروع کر دیا. اور جب حملہ ہوتا ہے تو دوسرے سے دفاع ہوتا ہے, تو دفاع میں پھر حملہ زور پکڑ جاتا ہے, پھر لڑائی ہو جاتی ہے. تو اس طرح 10,000 بندے, 10,000 صحابہ ان 2 جنگوں میں شہید ہوئے ان لوگوں کی وجہ سے. یہ جو بلوائی تھے, یہ جو اندر گھسے ہوئے لوگ تھے. پھر کیا یہ مقامی لوگ تھے. اچھا یہ کوفہ میں رہتے تھے, علی المرتضیٰ بھی کوفہ میں آ گئے تھے, ان کو مدینے سے کوفہ یہ لوگ لے آئے, مدینے کا مرکز ان سے لے لیا خلافت کا. اور ایک واحد خلیفہ علی ہیں جن کا خلافت کا مرکز کیپٹل دارالحکومت
مدینہ نہیں تھا، باقی 3 خلفاء کا کیا تھا؟ دارالحکومت مدینہ تھا۔ اب علی کو یہ باتوں میں علی کے کہا دیکھیں جی ہمیں ادھر کی بھی، چونکہ ایران کے ساتھ تھے یہ، انہوں نے کہا کوفہ لے آؤ ان کو، تو وہاں سے ان کو اٹھا کے کوفہ لے آئے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ 5 سال میں 1 انچ زمین فتح نہیں کر سکے۔ کیا کرتے؟ ادھر لڑائیاں کر، علی آرام سے بیٹھتے تھے تو یہ اٹھ کے لڑائیاں شروع کر دیتے تھے، معاویہ کے لشکر پہ حملہ کر دیتے۔ جب ان کا لشکر دفاع میں حملہ کرتا تو لڑائی زور پکڑ جاتی، تو کیا کہا جاتا دیکھو جی معاویہ نے حملہ کر دیا۔ اب یہ ساری گیم اندر سے ہوتی رہی۔ آخر ایک دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان کے لشکر، انہوں نے کہا ایسا کرو قرآن پاک کو نیزوں پہ رکھو، ورقوں کو، یوں صلح کے لیے کہ امن چاہتے ہیں، امن کرتے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ اب ہمیں فتح ہونے والی ہے، اب ہماری خلافت مضبوط قائم ہو جائے گی، تو یہ ان کی کوئی چال نہ ہو سیاسی، تو اس لیے اس کو نہ مانو بلکہ آگے بڑھو۔ تو اس پر جو ہے یہ لوگ بفر گئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ جو ہے قرآن کو نہیں مانتے۔ وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کہ نہیں ہم نہیں لڑیں گے، انہوں نے ہم سنیں گے ان کی بات۔ حضرت علی نے کہا چلو جاؤ سنو، ان کے بزرگوں کو بھیجا، ان کے بزرگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قاصد بن کے، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ ایک بندہ آپ کا ہو حاکم بنے، حکم بنے تحکیم، اور ایک یہاں سے ہو، 2 بندے بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ کیا کرنا چاہیے۔ وہ جو فیصلہ کریں گے وہ مجھے بھی قبول ہوگا، علی کو بھی قبول ہونا چاہیے۔ تو اب یہ ساری دنیا کی تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی مستند کتابوں سے آپ کو ملے گی، البدایہ میں، طبقات ابن سعد میں، اور جو ہے تاریخ الامم والملوک میں، آپ کو ہر تاریخ آپ کو اٹھا لیں کسی مسلک کی، تو اس میں جب 2 بندے، ایک عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی کی طرف سے تھے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف سے تھے۔ دونوں بزرگ صحابی ہیں، دونوں، اور زیرک صحابی۔ لیکن عمر بن عاص وہ آدمی ہے جو جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو لینے کے لیے نجاشی کے دربار میں بھی گیا تھا، اور وہاں جا کے بھی انہوں نے ایسے سفارت کاری کے ان کو گر آتے تھے۔ وہ تو زمانہ جاہلیت سے جب کافر تھے اس وقت بھی مسلمان ہو کر تو صحابی بنے، تو اب مصر کو فتح انہوں نے کیا۔ مصری قوم کو فتح کرنا کوئی آسان کام تھا، بنی اسرائیلی تھے۔ تو خیر، اور ابو موسیٰ اشعری بزرگ تھے، ذرا تقوی والے تھے، بہت قرآن اتنا اچھا پڑھتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے زبان میں لحن داودی ہے۔ اب یاد رکھیے حکومت چلانے کے لیے بزرگی ہونا ضروری نہیں ہے کہ بزرگ آدمی حکومت چلا سکتا ہے، اس کے لیے دماغ سیاست کا ہونا ضروری ہے۔ اور ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بندہ تہجد گزار ہے تو اس کو وزیر اعظم بنا دو، وہ تو بیڑا غرق بھی کر دے گا، اسے اصول ہی نہیں آتے۔ ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ جی ہمارے یہ مولانا صاحب ہے نا بہت نیک آدمی، نے وزیر اعظم بنا دیں، ان کو جو ہے نا وزیر اعلیٰ بنا دیں، اور جو بن جاتا ہے تو کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ تو ہر بندے کے اندر کوالٹی نہیں ہوتی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بننے کی۔ اب وہاں جب دونوں کو بنایا گیا، یہ بہت متقی اور وہ بھی متقی، یہ بھی صحابی وہ بھی صحابی، انہوں نے صحبت رسول پائی انہوں نے پائی، لیکن یہاں پر جو ہے ایک جو ہے دونوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ایسا کرتے ہیں، یہ 2 بندوں کی وجہ سے مسئلہ ہے نا، آپ اعلان کریں ابو موسیٰ اشعری کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو سبکدوش ہو جائیں، معزول ہو جائیں، مسلمان جس کو چاہے اپنا خلیفہ بنائے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ معاویہ رضی اللہ کو سبکدوش ہو جائیں، معزول ہو جائیں، مسلمان جس کو چاہے خلیفہ بنائے۔ کہا یہ بہت اچھی بات ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ساتھ ہی انہوں نے اونچا اعلان کر دیا، انہوں نے کہا میں نے فیصلہ کیا ہے ہم دونوں نے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معزول ہو جائے اور خلافت کسی کو بھی آپ سپرد کر دیں، 3rd پرسن۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھو آپ نے علی کو معزول کر دیا، میں نے تو نہیں لفظ بولا نا، میں معاویہ کو معزول نہیں کرتا کیونکہ پہل آپ نے کی ہے۔ اب یہ حکمت عملی تھی ایسی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ آپ کو سوچ بچار کر کے بولنا چاہیے تھا، آپ نے ایک دم آ کے اناؤنس کر دیا، اب یہ بات پھیل گئی کہ علی معزول ہو گیا۔ تو اس پر یہ 30,000 بندہ، 30,000 تمیمی، میں تمیمی ویسے کہہ رہا ہوں، یہ اسی قبیلے کے علی جو حضرت علی کے ساتھ جمل میں لڑے، صفین میں لڑے، مل کر حضرت علی کے دائیں بازو بنتے تھے،
انہوں نے ایک دم تلواریں نکال لی، کہا علی اسلام سے نکل گئے، نعوذ باللہ، معاویہ بھی اسلام سے نکل گئے، اپنے ہی مولا علی کو اسلام سے نکال دیا، جو ساتھ کھاتے تھے، بیٹھتے تھے، پیر دباتے تھے، پیر و مرشد مانتے تھے۔ کہا ایسے غدار قوم، میں آپ کو ان کی بنیاد بتا رہا ہوں غداری کی، کہ انہوں نے کہا علی نعوذ باللہ اسلام سے نکل گئے، اور وہ سارے ایک جگہ دور، ایک ہے جگہ نہروان کہلاتی ہے، وہاں جا کے جمع ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں، 70,000 کے قریب تھے یہ لوگ، بڑھ کر ہو گئے، اور ان کا نام خارجی پڑ گیا، خارج ہو گئے۔ کس سے؟ مولا علی کی محبت سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت سے۔ اچھا، تھے سارے علی رضی اللہ کے جانثار اور غدار بن گئے، اور وہاں جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے کے لیے گئے، جا کر کہا بھائی دیکھو، تم ہی نے مجھے کہا کہ وہ انہوں نے نیزوں پہ اٹھایا ہے قرآن پاک، تو جا کے بات کرتے ہیں، میں تو بات کرنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، میں تو آگے بڑھنا چاہ رہا تھا تاکہ فتح ہو جائے اور خلافت قائم ہو جائے۔ کہا جی ٹھیک ہے، وہ ہماری غلطی ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، لیکن آپ نے بھی کفر کیا ہے، آپ بھی توبہ کریں، پھر ہم آپ کو مان لیں گے خلیفہ۔ آپ نے کہا بھائی میں نے کون سا کفر کیا ہے؟ کہتے نہیں، آپ نے تحکیم کر کے 2 ثالث بنا کر آپ نے کفر کیا، نعوذ باللہ۔ کون ہے یہ؟ اپنے وفادار جانثار، اور وہی کیا ہو گئے؟ مخالف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سمجھایا، نہیں مانے، کہا نہیں ہم آپ کو نہیں مانتے، آپ تو نعوذ باللہ ہیں ہی نہیں مسلمان۔ اور آپ تاریخ ابن کثیر البدایہ اٹھا کر دیکھیں، آپ نے کیا لفظ ان خارجیوں نے مولا علی کے لیے استعمال کیے؟ امیر الکافرین، نعوذ باللہ، امیر المنافقین، اور پھر ایک لفظ آپ کے لیے ہر جگہ بولتے تھے، نعوذ باللہ، مسلمانوں کو ذلیل کرنے والا امیر، یہ خارجی بولتے تھے، خارجی۔ اور حضور علیہ السلام نے ان کے لیے بڑی وعیدیں فرمائی ہیں۔ تو اب یہ لوگ حضرت علی کو جتنا نقصان ان لوگوں نے دیا، نہروان کی جنگ میں حضرت علی کو اتنی تکلیفیں دی، پھر حضرت علی 5 سال انہی سے لڑتے رہے، معاویہ سے تو 1-2 لڑائیاں ہوئی خالی، باقی ساری کوئی آپ کو تاریخ نہیں بتائے گی، کوئی مولوی صاحب نہیں بتائیں گے، کوئی آپ کو میڈیا میں بیٹھ کے نہیں بتائے گا کہ مولا علی کو 4 سال تو اپنے لوگوں سے لڑتے رہے، خارجیوں سے، اپنوں نے ان کو جو ہے نا آگے بڑھنے نہیں دیا۔ آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل بھی وہی خارجی بنا، عبد الرحمن بن ملجم۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اپنا ہی تھا نا، وفادار تھا، بعد میں بے وفا بن گیا۔ پھر آپ کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کو خلافت سپرد ہوئی۔ آپ کے بعد آپ کو جب شہید کیا گیا تو آپ زخمی تھے، پوچھا گیا آپ کے بعد خلیفہ کون ہو؟ حسن کو دے دیں خلافت؟ کہا نہیں میں نہیں کہتا، بعد میں مسلمان جس کا فیصلہ کریں، میں وہی کہوں گا جو عمر کر کے گئے، عثمان کر کے گئے اور ابو بکر کر کے گئے رضی اللہ عنہ۔ تو آپ جب شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، تو حسن رضی اللہ کے ہاتھ پہ مسلمانوں نے بیعت کر لی 6 مہینے تک آپ، لیکن اتنی تکلیفیں دی انہی لوگوں نے حسن کو بھی، والد کو تکلیفیں دیتے رہے جو علی المرتضیٰ تھے، تو بیٹا ہی ہوتا ہے نا، تو بیٹا کو کتنی تکلیفیں دی ہوں گی آپ سوچیں، اتنی تکلیفیں دی، آخر آپ کو زہر دے دیا۔ اور آپ زہر کب دیا؟ جب آپ تنگ آ گئے نا ان کی تکلیفوں سے، تو آپ نے اپنے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا میں چاہتا ہوں کہ معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر دوں، خلافت ان کو دے دوں، مجھے اپنے بھی ادھر ذلیل کرتے ہیں، اپنے بھی بے وفائی کرتے ہیں، ادھر معاویہ کے ساتھ میں لڑوں تو مجھے کیا فائدہ؟ مسلمانوں میں انتشار ہو رہا ہے، اپنے وفادار نہیں ہیں، میرے والد سے ہی بے وفائی کی، اور یہ مجھے بھی برا کہہ رہے ہیں، اور میں ادھر معاویہ کے جانثار ان کے ساتھ پختہ ہیں، پکے ہیں، تو میں ان کو صلح کر لیتا ہوں اور ایک خلیفہ پر اتحاد کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، خلیفہ اول ابو بکر صدیق، خلیفہ ثانی خلفائے راشدین میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثالث عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چہارم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور کچھ اہل سنت علماء کثیر تعداد میں کہتے ہیں کہ خلیفہ پنجم اگر کہا جائے یہ لازم ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی خلفائے راشدین میں، کیونکہ 30 سال خلافت تب بنتی ہے جو حضور نے فرمایا تھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو دور ہے 20 سالہ، وہ خلافت راشدہ کا نہیں ہے، عادلہ کا ہے، وہ عدل کا ہے، وہ امارت کا ہے، اور آپ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، حضرت معاویہ کو جو شرائط بتائیں حضرت معاویہ نے سائن کر دیے،
اور ان دونوں بھائیوں کو شام بلایا، پروٹوکول دیا، ماہانہ وظیفہ مقرر کیا، 50,000 اشرفیاں ہر مہینے سالانہ ان کو ملتی تھی۔ اور حضرت حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن تو پہلے فوت ہو گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اضافی بڑھواتے رہے، اور وہ 20 سال تک حضرت معاویہ سے ہر سال کشف الغمہ ان کی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں، باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت حسین نے کہا اے معاویہ 50,000 سے وظیفہ بڑھایا جائے، کہا جتنا آپ کہیں گے بڑھا دوں گا، اور بڑھایا اور بڑھایا، کہا آپ اہل بیت ہیں، ہمارا سارا مال آپ کے لیے حاضر ہے۔ حضرت حسین 20 سال تک معاویہ کے خلاف میدان میں نہیں نکلے۔ حضرت حسن کو جب خلافت سپرد کر دی، لوگوں نے انہوں نے تانے دیے، آپ نے ہمیں ذلیل کیا، اور ان کو گمراہ کہنے لگے، پھر ان کو زہر دیا، ان کے خیمے پہ حملہ کیا، اور آپ کو جب شہید کیا، زہر کی حالت میں آپ جا رہے تھے، تو آپ نے ایک جملہ کہا، ان کی کتاب کشف الغمہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے روئے زمین پر معاویہ بن ابی سفیان سب سے عزیز ہے، اس لیے کہ میرے جانثار میری جان لینے کے در پر ہیں، اور معاویہ کے جانثار اس کے لیے جان دیتے ہیں۔ یہ تاریخ ہے پوری۔ حضرت حسن شہید ہوئے، حضرت حسین نے کہا مجھے بتائیں زہر کس نے دیا ہے؟ کہا کیوں؟ اگر وہی ہے جس کا مجھے گمان ہے تو پھر تو قصاص بہتر ہے، اگر وہ نہیں ہے تو میری کہنے پر کوئی غیر ایسا جو مظلوم ہے وہ کیوں قتل ہو جائے، باقی میں اپنے نانا کے پاس جاؤں گا، وہاں اس کا اور میرا فیصلہ ہو جائے۔ آپ شہید ہو گئے۔ آپ کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال معاویہ رضی اللہ کی خلافت کو، حکومت کو مانا، 20 سال میں کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ 10 سال جب گزرے تو آپ کو کچھ صحابہ نے کہا کہ دیکھیں شورش بہت پھیل گئی ہے، پہلے تو چند ہزار مربع میل پہ حکومت تھی، اب 65 لاکھ مربع میل پہ آپ کی حکومت ہے، کئی بر اعظم آپ کے ہیں، اب نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، قبائل سسٹم ہے، افریقی مسلمان ہو رہے ہیں، ادھر رشیا والے مسلمان ہو رہے ہیں، ادھر چائنا کی طرف اسلام جا رہا ہے، بر صغیر پاکستان تک اسلام پہنچ چکا تھا۔ تو آپ نے یہ پشاور کو معاویہ رضی اللہ کے لشکر نے آ کے فتح کیا، یہ افغانستان انہوں نے فتح کیا تھا، افریقہ کے جنگل معاویہ رضی اللہ نے فتح کیے تھے۔ تو کہا جی اب ایسا ہے، اب صحابہ تو بہت کم رہ گئے ہیں، تو اب آپ اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا دیں، کیونکہ اب وہی بہتر آپ کی بنو امیہ میں جچتا ہے، تو آپ اگر یہ کر دیں۔ تو آپ نے جب زیادہ مشورہ کیا تو مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہی مشورہ دیا، تو آپ نے اناؤنس کر دیا ولی عہد، ساروں نے بیعت کر لی، 5 آدمیوں نے انکار کر دیا، ڈٹ گئے۔ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ کے بیٹے عبد الرحمن، ایک عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ، ایک زبیر رضی اللہ کے بیٹے عبداللہ، ایک عباس رضی اللہ کے بیٹے عبداللہ، یہ جو ہے، اور ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ انہوں نے ڈٹ کے کہا نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، موروثی حکومت سیاست نہیں ہونی چاہیے، وراثت نہیں ہونی چاہیے، مسلمان جس کو منتخب کریں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے سکوت اختیار، کوئی ان کے بارے میں سختی نہیں کی، انہوں نے بھی تھوڑی سی باتیں کی، یہ بھی خاموش ہو گئے کہ آگے سے رد عمل ہی کوئی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی معاویہ خود زندہ تھے، صحابی ہیں، اور صحابی پر صحابی اعتراض کر سکتا ہے، صحابی پر بعد والا بندہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ حسین ان پہ اعتراض کر سکتے تھے، لیکن حسین بھی خاموش ہو گئے، 10 سال خاموش رہے، کیونکہ معاویہ صحیح تھے، معاویہ اعمال میں صحیح تھے، نسبت میں صحیح تھے، تو ایک بھی ان میں سے نہیں بولا۔ 10 سال جب مزید گزر گئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو یزید تخت پہ بیٹھا۔ اب یزید پہلے کیا تھا، ہم اس کی پہلے کوئی تعریف کرے، پہلے نمازی تھا، یہ تھا وہ تھا، ہم جہاد کرتا تھا، ہم ساری بات مان لیتے ہیں، لیکن واقع کربلا کے بعد یزید کو ماننا ہم اپنے بے ایمان ہونے کے مترادف سمجھتے ہیں، کیونکہ ایک بندہ پہلے کیا ہے، موت کے وقت کیا ہے، دیکھنا تو یہ ہوتا ہے نا۔ اچھا، جس کا آخری کلمہ دیکھنا ہوتا ہے، انجام دیکھنا ہوتا ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے پر اعمال کا دار و مدار ہے۔ اب یزید جب تخت پہ بیٹھا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک تھے، حسین نہیں نکلے، کوئی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، عبداللہ نہیں نکلے، نہ زبیر کے بیٹے رضی اللہ کے، نہ عمر رضی اللہ کے بیٹے، نہ عباس رضی اللہ کے بیٹے، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کے بیٹے۔ یزید غلط تھا تو سارے ڈٹ گئے، جان بھی دے دی۔ اب یزید جب تخت پہ بیٹھا تو ساروں نے پھر بیعت تجدید کر لی، لیکن انہوں نے کہا ہم نہیں کرتے،
عبد الرحمن تو پہلے فوت ہو گئے تھے، ابو بکر صدیق کے بیٹے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان میں ایجڈ تھے جو بڑے صحابہ میں شمار ہوتے تھے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ بڑے صحابہ میں شمار ہوتے۔ یہ دو بندے کہنے لگے دیکھو ابھی ہم ڈٹ جائیں، لڑائی ہوگی، مسلمانوں میں اختلاف ہوگا، اس لیے سکوت بہتر ہے۔ یہ درویش لوگ تھے، تو یہ سمجھ لیں ایک تفسیر کا امام ہے اور ایک حدیث کا امام ہے ان میں، یہ خاموشی سے مکہ چلے گئے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموشی سے مکہ جا کے اپنی حکومت قائم کر لی، جہاد کیا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے جب مدینے کے گورنر نے کہا آپ، عتبہ بن ابی سفیان تھے، ولید بن عتبہ بن سفیان، انہوں نے کہا جی بیعت کر لیں۔ آپ نے کہا میں سوچ کے بتاتا ہوں، سوچ کے۔ اگر یہاں ایک جملہ، یہ تاریخ ساری ہے، گورنر نے بلایا حسین بیعت کر لیں، حضرت حسین نے کہا میں سوچ کے بتاتا ہوں۔ اگر لڑنا ہوتا یزید کے ساتھ، یزید سے لڑنے کے لیے اگر نکلنا ہوتا تو آپ سوچنے کا لفظ نہ کہتے، آپ بلکہ وہی تلوار اور اپنے گروپ تیار کرتے۔ آپ وہاں سے رات کو ہی مکہ چلے گئے، اور عبداللہ ابن زبیر نے وہاں پر حکومت قائم کی ہوئی تھی اپنی خلافت، اور آپ نے وہاں پہ جا کے پناہ لی۔ وہاں پہ خط آنے شروع ہو گئے۔ اب آپ مکہ سے آگے جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، آپ نے کہا جہاں عبداللہ بن زبیر ہیں، جہاں عبداللہ بن عباس ہیں، جہاں عبداللہ بن عمر ہیں، وہی حسین ابن علی بھی جا کے کعبے میں بیٹھ جائے گا، بس بیعت نہیں کرے گا، اپنی عبادت کرے گا۔ لیکن یار لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے نا کوفے میں، ان کو کہاں سکون تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا انہوں نے، حسن کو بھی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اب تھا کہ ایک یہ بچ گیا ہے نواسے رسول، اس کو بھی شہید کرو۔ انہیں کے بڑوں کو علی رضی اللہ عنہ کو خدا کہتے تھے۔ حضرت علی نے بلا کر توبہ کرائی، نہیں توبہ کی، حضرت علی نے کہا ان کو زندہ جلا دو۔ ایسے ہٹ درم لوگ تھے ان کے بڑے کہ علی رضی اللہ کی حکومت میں، خلافت میں، وہ آگ میں ان کو جلایا جا رہا تھا تو وہ کہتے تھے علی خدا، علی خدا، کہتے تھے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہمیں آزمایا جا رہا ہے، علی آپ ہیں ہی خدا۔ جلتے جلتے بھی علی کو خدا ہی کہہ رہے تھے۔ حضرت علی خود جلا رہے ہیں ان کو، سزا دے رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں علی خدا۔ یہ ہٹ درمی بد عقیدگی، آخر مکہ میں خط آنے شروع ہوئے۔ کل انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔